اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بنو اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد و زاہد شخص کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو بستی سے آبادی سے باہر ایک کٹیا بنا کر 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ 70 سال تک وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اسے شیطان نے کس طرح گمراہ کیا، شیطان نے اسے کس طرح سیدھے راستے سے ہٹایا اور اس کی 70 سال کی عبادتوں پر، 70 سال کی نیکیوں پر اس نے پانی پھیر دیا، تمام عبادتوں کو اس نے برباد کر دیا۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ لوگوں سے کٹ کے، لوگوں کی آبادی سے دور اپنی ایک کٹیا بنا کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ شیطان اسے بہت زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا تھا۔ تمام شیطانوں نے مشورہ کیا اسے گمراہ کرنے کا، لیکن ہر کوشش میں وہ ناکام ہوئے، کیونکہ وہ اللہ کا بہت بڑا مقرب اور برگزیدہ بندہ تھا۔ اس کے کٹیا کے بغل میں ایک گاؤں تھا جہاں 3 بھائی رہتے تھے اور ان تینوں بھائیوں کی ایک بہن تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان تینوں بھائیوں کو کہیں سفر پہ کسی غرض سے، تجارت یا کسی اور مقصد سے کہیں سفر پہ جانے کی ضرورت پڑی، لیکن وہ یہ سوچ کر پریشان ہوئے کہ اگر ہم تینوں چلے جائیں گے تو ہماری بہن کا خیال کون رکھے گا، اس کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ کوئی تو ایسا گارجین ہونا چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے، بیماری میں اس کا علاج کروا سکے۔ اکیلی بہن ہے، اکیلی لڑکی، کس کے پاس چھوڑ کے جائیں؟ کسی پر بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتے۔ سوچتے سوچتے ان کے دل میں خیال آیا کہ اس ہمارے علاقے میں صرف اور صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جس کے پاس ہم بطور امانت اپنی بہن کو چھوڑ سکتے ہیں، جس کے پاس ہماری بہن بالکل محفوظ رہے گی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسی راہب کا انہوں نے پلان بنایا کہ اسی کے پاس چل کے اپنی بہن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تینوں اس راہب کے پاس گئے، اس سے بات کیا کہ ہم تینوں سفر پہ جانا چاہتے ہیں، ہمارے علاوہ ہماری بہن کا یہاں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہم آپ کے پاس ہماری بہن محفوظ ہوگی، اس لیے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بہن کو آپ کے پاس ہم چھوڑ کے جائیں گے تاکہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اس راہب نے کہا، استغفر اللہ، میں کیسے ایک لڑکی کے ساتھ تنہا، ایک عورت کے ساتھ میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ میرا کام اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح ہے، اور ایک لڑکی کے ساتھ میں کیسے رہوں گا؟ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ ہی اس کے لیے مناسب ہیں، اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، اللہ کے اتنے بڑے عابد ہیں، آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس کے میری بہن کے لیے والد کی حیثیت سے ہیں، اس لیے آپ سے مناسب کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ راہب مان گیا، راضی ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ میں تمہاری بہن کا خیال رکھوں گا، تمہاری بہن کی دیکھ بھال کروں گا، اپنے پاس رکھوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اپنے روم میں نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے بغل میں ایک روم بنوا دو، اس میں تمہاری بہن رہے گی، دور دور سے اس کا خیال رکھوں گا، اسے دیکھوں گا نہیں، نہ وہ مجھے دیکھے گی، نہ میں اس سے بات کروں گا، نہ وہ مجھ سے بات کرے گی، دور دور سے میں تمہاری بہن کا خیال رکھوں گا جب تک تم آ نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے روم تیار کروایا اور اپنی بہن کو اس راہب کے بغل والے روم میں شفٹ کروا دیا، اور وہ تینوں چلے گئے۔ کچھ دن گزر گئے اسی طرح، ان کی بہن اس راہب کے بغل والے روم میں رہتی، اسی میں کھانا پکاتی، پوری ضروریات کا سامان انہوں نے مہیا کر دیا تھا، ہر کام اس کا الگ، اس راہب سے الگ اور علیحدہ تھا۔ اچانک اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب دیکھیے، یہیں سے اس راہب کو اسٹپ بائی اسٹپ، درجہ بدرجہ کس طرح شیطان گناہ میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ ایک لڑکی تمہاری پڑوسی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، کیا یہی حق ہے اس پڑوسی کا، اس لڑکی کا جسے اس کے بھائیوں نے تمہارے یہاں دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہے؟ تم نے آج تک اسے ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھلایا ہے۔ کیا تمہیں
क्या तुम्हारी यही इबादत है? क्या तुम इसी तरह अल्लाह की वली हो? कैसे अल्लाह की इबादत करते हो? कैसे अल्लाह का तकर्रुब हासिल करोगे तुम? तुम्हारा दिल कितना सख्त है। कम से कम एक दिन खाना ही खिला दो उसको अपने हाथ से पकाकर। उसने सोचा चलो ठीक है, खाना पकाया उसने और जाकर दरवाजे पे दस्तक दिया और दरवाजे के सामने उसने खाने को छोड़ दिया, रख दिया और निगाह नीची करके पलट के वापस आ गया। उस लड़की ने दरवाजा खोला, खाना पाया, खाना उठा लिया, उसने अंदर ले लिया। अब शैतान ने उसको एक रास्ता पकड़ा दिया। अब दूसरे दिन उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो राहिब उस रास्ते पे चल पड़ा। रोजाना वो खाना पकाता और जाके उसके दरवाजे पे दस्तक दे के खाना वहां रख के छोड़ के चला आता। वो लड़की निकल के खाना रख लेती, अंदर कर लेती। एक दिन शैतान ने उसके दिल में ये वसवसा और ये ख्याल डाला कि तुम खाना उसके घर के सामने, उसके रूम के सामने छोड़ के चले जाते हो, उसको बाहर निकलना पड़ता है। हो सकता है कि जब वो बाहर निकलती हो और कोई उधर से गुजरे तो उसकी निगाह उस पर पड़ जाए, वो खूबसूरत औरत है, तो ये मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं होगा। ऐसा करो तुम उसकी सेफ्टी के लिए जब वो दरवाजा खोले तो एक कदम तुम अंदर चले जाओ और खाना उसके रूम में दाखिल कर दो, उसके रूम में रख दो, ताकि उसे बाहर ना निकलना पड़े और उस पर किसी की निगाह ना पड़े। अगले दिन से वो शख्स, वो राहिब जब दरवाजा खटखटाता, वो लड़की जब दरवाजा खोलती तो अंदर जाके खाना रख के आता। देखिए, शैतान ने उसे पहला कदम आगे बढ़वाया। जब उस पे वो चलने लगा तो दूसरे कदम की तरफ उसने तैयारी कर ली कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब इसी तरह 2 दिन 3 दिन ये मामूल उस राहिब का बन गया कि अंदर जाके खाना रख के आता। तीसरा स्टेप, शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि तुम खाना उस लड़की के लिए रख के चले जाते हो, लेकिन कभी तुमने उसकी तबीयत और उसकी खैरियत के बारे में पूछा, उसकी सेहत के बारे में पूछा। हो सकता है वो लड़की बीमार हो सकता है वो तन्हाई में वहशत महसूस करती हो और खाना ना खाती हो, खाना फेंक देती हो। कभी तुम अंदर जाओ, उसके पास बैठो, कुछ बातें करो, उसकी खैरियत पूछो तो उसे कुछ तसल्ली मिले, उसकी वहशत दूर हो सके, फिर वो खाना अच्छी तरह से खा सकती है। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन जब उस लड़की ने दरवाजा खोला तो वो अंदर चला गया, उसके पास जाके बैठा, उसके सामने खाना रखा। वो लड़की खाना खाने लगी। उसने उसकी खैरियत पूछी, उसकी सेहत के बारे में पूछा और फिर पलट के उस लड़की ने भी उसे जवाब दिया। इसी तरह बातों का सिलसिला उन दोनों के दरमियान शुरू हो गया। दोनों बात करने लगे आपस में, दोनों की मानूसियत बढ़ी और आखिरकार वो उस दर्जे तक और उस पॉइंट तक पहुंच ही गए जहां शैतान पहुंचाना चाहता था। उन दोनों ने जिना किया, उन दोनों ने जिना जैसे जुर्म का इर्तिकाब किया और उसको हमल हुआ, वो हामिला हुई उस जिना से और उसने एक बच्चा पैदा किया, एक बच्चा जना। फिर शैतान ने उसके दिल में डर और दहशत डाला उस राहिब के दिल में कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लोग तुम्हें बहुत बड़ा मुत्तकी, बहुत बड़ा परहेजगार, बहुत बड़ा वली समझते हैं, और तुमने ये जो कांड और ये जुर्म किया है, जब लोगों को पता चलेगा तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारी कितनी बेइज्जती और तुम्हारी कितनी रुसवाई होगी और आखिर में तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाएगा। बचना, अपने बचाव की, अपने आप को बचाने की तरकीब वो सोचने लगा। फिर से शैतान ही ने उसके दिल में तरकीब डाली कि ऐसा करो, बचने का एक ही रास्ता है, जो मैं कह रहा हूं उस पर तुम अमल करो, तुम बच जाओगे। तुम इस औरत को और इसके बच्चे को दोनों को खत्म कर दो, दोनों का काम तमाम कर दो, ना ये दोनों रहेंगे और ना तुम्हारे इस जुर्म के बारे में किसी को पता चलेगा, तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी और तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। उसने ऐसा ही किया। उसने उस लड़की को, उस औरत को और उसके बच्चे को दोनों को कत्ल कर दिया, ज़बह कर दिया और जमीन के नीचे खोद कर उसने दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके तीनों भाई वापस आए। उन्होंने उस राहिब से सलाम किया और उससे अपनी बहन के बारे में पूछा। वो राहिब रोने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बहन
جب تم چھوڑ کر چلے گئے تو تمہاری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ بیمار ہوگی، میں نے بہت زیادہ علاج کروانے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکی اور اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ ان بھائیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلے گئے، اللہ سے اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کیا۔ جب تینوں اپنے گھر پہ سوتے ہیں رات میں تو شیطان خواب میں ان تینوں بھائیوں کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تمہاری بہن کے ساتھ؟ انہوں نے وہی واقعہ بیان کیا جو راہب نے بیان کیا تھا۔ اس نے کہا وہ جھوٹا مکار ہے، وہ عابد نہیں ہے، وہ جھوٹا مکار فریبی ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس نے تمہاری بہن کو، اس کے بچے کو مار ڈالا ہے اور فلاں جگہ اس نے دفن کیا ہے، یقین نہ آئے تو جا کے دیکھ لینا۔ جب صبح تینوں اٹھتے ہیں تو ایک بھائی نے کہا، ایک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، دوسرے نے بھی بیان کیا کہ میں نے بھی سیم یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہی چیز دیکھا ہے۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ چل کے اس جگہ کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں، اس جگہ کو جہاں خواب میں ہمیں اس شخص نے بتایا تھا کہ تمہاری بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچتے ہیں جو انہیں خواب میں شیطان نے دکھایا تھا، اور اس جگہ کو جب کھودتے ہیں تو حقیقت میں ان کی بہن کی لاش اور اس کے بغل میں ایک بچے کی لاش ملتی ہے۔ انہوں نے اس راہب کو مارنا شروع کیا، اسے پکڑ کر حاکم وقت کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے ساری اسٹوری سناتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، جسے ہم راہب اور عابد اور ولی سمجھتے ہیں، اس نے ایسا کیا ہے۔ اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوتا ہے، سولی پہ لٹکانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے پیر باندھنے لگتے ہیں۔ جب اس کے پیر کو باندھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف میرے پیر ہی کو باندھو، میرے ہاتھ کھلے رکھنا۔ ابھی وہ سولی پہ لٹکنے ہی والا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کون ہیں آپ؟ اس نے کہا میں وہی ہوں، میں شیطان ہوں، وہی شیطان ہوں جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، جس نے تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ورغلایا، جس نے تمہیں اس لڑکی تک کھانا پہنچانے کے بارے میں ورغلایا، جس نے تمہیں اس لڑکی کے روم کے اندر کھانا پہنچانے کے لیے ورغلایا، اور آخر کار میں نے تمہیں زنا تک اور قتل تک پہنچایا، اب تمہاری یہ حالت ہے۔ میں شیطان ہوں، لیکن ایک طریقہ ہے، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں اس مصیبت سے، اور لوگوں کے درمیان جو تمہاری بے عزتی ہوئی ہے اس بے عزتی کو میں عزت میں بدل سکتا ہوں، اس اسٹوری کو، اس جرم کو میں تمہیں لوگوں کی نگاہ میں اسے جھوٹا ثابت کر کے دوبارہ تمہاری وہی عزت، پرانی عزت میں واپس دلا سکتا ہوں اور تمہاری جان بچا سکتا ہوں۔ اس راہب نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں آپ مجھے بچا لیجئے۔ اس نے کہا آخری خواہش شیطان کی رہ گئی تھی، آخری خواہش جسے وہ ہر مومن بندے کے لیے چاہتا ہے۔ اس نے کہا ایک شرط ہے میری، کیا تم وہ کام کرو گے؟ کہا کیا؟ اس نے کہا ایک سجدہ میرے لیے کر لو، صرف اور صرف ایک سجدہ تم مجھے کر دو، میں تمہیں اس مصیبت سے ابھی بچا سکتا ہوں۔ ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے اس کے، صرف پیر بدھے ہوئے تھے، اس نے وہ زمین پر گر گیا اور شیطان کے سامنے اس نے سجدہ کر لیا۔ اس راہب نے کافر ہو گیا۔ وہ جب اس نے سجدہ کیا تو شیطان بھی اس کے پاس سے بھاگنے لگا، اسے بچایا نہیں بلکہ وہ وہاں سے بھاگنے لگا کہ اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ جیسے خبیث سے کہ تو نے مجھے سجدہ کر لیا، میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں تیری اس حالت کو دیکھ کر، شیطان نے کہا۔ تو میرے دوستو، شیطان کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ کفر کرنے، ڈائریکٹ زنا کرنے، ڈائریکٹ شراب پینے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ بتدریج، درجہ بدرجہ اس کی طرف اسے آگے بڑھاتا ہے اور آخر تک اس حد تک پہنچاتا ہے جو اس کے دین کے لیے
ٹھیک نہیں ہوتا ہے، جو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شیطان کی چال سے اور اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔